رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 15۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ ہم تجوید کے جتنے بھی اصول ہم پچھلے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں ان کی آج نماز کے سبق کے ذریعے پریکٹس کریں گے۔ نماز کے سبق میں ہم انشاءاللہ آج پارٹ 1 ہے یہ ہمارا، جس میں ہم نماز کی نیت کی دعا، ثنا اور سورۃ اخلاص کو دیکھیں گے، تجوید کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں پڑھیں گے اور ان کی تجوید سیکھیں گے۔ نماز کے سبق میں تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ، یہ ہم پہلے لیسنز میں ان کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ الحمدللہ والی جو سورت ہے اس کی تجوید نہیں سیکھی ہے تو آپ پہلے لیسن سے جا کر ان کی تجوید سیکھ لیں، جو کہ لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3 اور لیسن نمبر 4 میں ہم نے بتائی ہے۔ مکمل تجوید کے ساتھ ویڈیوز چینل پر موجود ہیں۔ تو آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن میں نماز کی نیت کرنے کی دعا سیکھیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 79 ہے جو ہم نماز کی نیت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ سلائیڈ پر آپ کے سامنے یہ شو ہو رہی ہے۔ جو کلرفل قرآن کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو تجوید سیکھنے میں بہت ہیلپ فل ہے، تو اس کی پکچر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ یہاں پر کلرز میں کچھ آ رہے ہیں آپ کے سامنے لفظ، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی تجوید کیسے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ انی، یہاں پر جو پنک کلر دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے، انی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ جس بھی جگہ پر قرآن مجید میں میم اور نون کے اوپر شد ہوگی وہاں پر ہم غنہ کریں گے، تو اسے ایسے پڑھیں، انی۔ حروف مدہ یا مدہ ہے جس کو ہم لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو وہ کیا ہوگا، ہم نے پڑھا تھا یا مدہ، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے تو ایسے پڑھیں گے انی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور یا مدہ ہے تو لمبا بھی ہوگا۔ اس سے آگے ہے وجہتو، ٹھیک ہے، واو کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، وجہ، ہاں یہاں پر اس کو ہاں آواز اس طرح سے نکالیں گے، یہ ہاں نہیں پڑھنا یہاں پر اس کو، وجہتو۔ آگے ہے وجہیہ، یہاں پر دیکھیں جیم ہے، جیم کیا ہے ہمارے پاس، حروف قلقلہ، قاف طا با جیم دال، 5 تھے حروف قلقلہ، اور جب ان کے اوپر جزم ہوگی تب ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم لوگ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، حروف قلقلہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ایسے ہم پڑھیں گے، اسے وج نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے وج، وج، وجہیہ للذی، للذی۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے ہمارے پاس، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا لمبا کریں گے، للذی۔ ذال کی آواز بہت اچھے سے آپ نے ادا کرنی ہے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے، للذی فطر السماوات، فطر، تو ہے یہاں پر، یہ تا نہیں پڑھنا اس کو، تو بہت موٹا پڑھتے ہیں، فطر السماوات، رو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر گرین حروف آ رہے ہیں، گرین کلر سے حروف جو ہیں ان کو موٹا پڑھیں گے، تو گرین کلر یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ نے ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس لیے جو تجوید والا قرآن ہے اس میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ جو گرین میں ہے حروف ان کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پنک میں آ رہے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، گناہ کا یا اخفا کا یا اقلاب کا، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھیں گے ہم لوگ سین کی آواز، ٹھیک ہے، رو بہت موٹا، سین کی آواز سیٹی کے ساتھ، فطر السماوات، یہاں پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مد کی ہی ایک قسم ہے، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے۔ آگے ہے والارض، والارض، ٹھیک ہے، رو بہت موٹا پڑھیں گے، وود، وود، اس کی آواز آپ نے بہت اچھے سے نکالنی ہے۔ مخارج جو ہیں ہم نے پہلے سیکھے ہوئے ہیں، تختی پوری ہم نے الف سے لے کر یہ تک سارے مخارج ادا کرنا سیکھے ہیں۔ والارض حنیفا، حنیفا، یہاں پر دیکھیں ہا کی آواز، نی، یہاں پر یا مدہ آ گیا، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو لمبا کریں گے، اور فا ہے یہاں پر، فا دو زبر فن، یہاں پر تنوین ہے، یہاں پر قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، یرملون والا، کہ اگر ہمارے پاس تنوین کے بعد واو والا حرف آ رہا ہے تو ہم وہاں پر کیا کریں گے، غنہ پلس ادغام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ایسے پڑھیں گے حنیفا، ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے کر جا رہے ہیں، ادغام بھی کر رہے ہیں، فا کو واو کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں، اور غنہ بھی کر رہے ہیں، ناک میں آواز بھی لے کر جا رہے ہیں،
حنیفا و ما، ٹھیک ہے، آگے ہے ہمارے پاس مد، ٹھیک ہے، ما اسے لمبا کریں گے. اس سے آگے دیکھیں آنا، یہاں پر اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے. آنا قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ اکیلا اس طرح سے آئے گا آنا لکھا ہوا، اس کو آپ نون صرف پڑھیں گے، اس میں الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کا جوڑ کرتے ہوئے تو الف پڑھا جائے گا، لیکن اس کا جب پوری ہم پڑھیں گے تو صرف نون پڑھا جائے گا. جب ہم اسے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر یہ ہم کسی اور حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں تب ہم اس کا الف پڑھیں گے. جیسا کہ علینا، ٹھیک ہے، یہاں پر نون الف نا کو ملا کر پڑھا ہے دوسرے حرف کے ساتھ، تو یہاں پر نا پڑھیں گے، لمبا کریں گے. تو اگر یہ ہمارے پاس اکیلا ہے تو یہاں پر الف مدہ والا قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا کہ الف ساکن ہو اور اس کے پہلے زبر ہو، تو یہاں پر یہ نہیں کرنا. تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ والا حرف آئے گا ایسے آنا، تو اس کو ہم سمپل ایسے ہی پڑھیں گے آنا، اسے لمبا نہیں کرنا. حنیفا وما انا من المشرکین، ٹھیک ہے، من المشرکین. یہاں پر دیکھیے اب ہم وقف کر رہے ہیں. وقف کے قاعدے ہم نے پڑھے تھے کہ وقف کس صورت میں کریں گے اور کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جب زبر زیر پیش آخری حرف پر آ رہا ہو تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں. اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر کیا ہے. نون کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم نے مٹا دیا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس یا مدہ کا قاعدہ بھی ہے کہ یا کے نیچے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کا لمبا بھی کریں گے اور اگلے حرف کو ساکن کر دیا وقف کرتے ہوئے. تو اسے ایسے پڑھیں گے من المشرکین، من المشرکین. اس آیت کو اب ہم پورا پڑھتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ تھی ہمارے پاس نماز کی نیت کرتے ہوئے دعا جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو نماز کی نیت کرتے ہوئے آپ یہ دعا لازمی پڑھیں. تو نماز کا سبق تجوید کے ساتھ سیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. جب ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اس سے مزہ بھی آئے گا کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں نماز میں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. نماز کی نیت کرنے کے بعد ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، تو اس کی اب ہم تجوید دیکھیں گے. آپ کے سامنے سلائیڈ پر ثنا شو ہو رہی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب ہم اس کی تجوید دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں صبح، یہ دیکھیں با پر ہمارے پاس کیا ہے، با حروف قلقلہ ہیں، اور جب حروف قلقلہ پر جزم ہوگی تب ہم ان کو کیا کریں گے، ان کو ہلا کر پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے ان پر. تو اسے ایسے پڑھیں گے صبح صبح صبح. ہا ہا آگے ہے ہا، اس کو حلق سے ادا کریں گے. سبحانک، آگے ہمارے پاس حرکت ہے، حرکت کو لمبا ہم نہیں کرتے. سبحانک. اب کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. کاللہ کاللہ. تو لام کے قاعدے ہم نے دیکھے تھے پچھلے لیسنز میں کہ جب بھی ہمارے پاس اللہ لفظ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تب ہم کیا پڑھیں گے، لام کو موٹا پڑھیں گے. تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے کاللہ کاللہ، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم لمبا بھی کریں گے. اس سے آگے ہم ہم، ہائے اور میم، میم کے اوپر شد ہے تو میم پر غنہ کریں گے ہم لوگ. سبحانک اللہم وبحمدک، ہا کی آواز اچھے سے نکالیں. وبحمدک، حرکت جو ہے زبر زیر پیش اس کو لمبا نہیں کرنا. وتبارک اسمک، یہاں پہ با جو ہے یہاں پر اس کو لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے. یہاں پر الف خالی جو الف ہوتا ہے بالکل اس سے پہلے جب زبر ہو تب ہم کیا کرتے ہیں، ایک مد کے برابر لمبا کرتے ہیں. وتبارک اسمک، یہاں پر دیکھیں میں نے وتبا اس کو لمبا کیا ہے، رو کا تا ان کو لمبا نہیں کیا کیونکہ حرکت کو لمبا نہیں کرتے، اور آپ نے بھی یہ غلطی نہیں دہرانی. وتبارک اسمک وتعالی، اس میں عین کی آواز کی پریکٹس کریں، بہت اچھے سے عین کو ادا کریں، اور اس میں بھی یہاں پر الف مدہ ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے. وتعالی
जद्दुका, जद्दुका, दाल के ऊपर शद है, जद्दुका, वला इलाहा, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक लाम के ऊपर मद है और एक लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इनको लंबा करेंगे। वला इलाहा गैरुक, गैरुक। यहाँ पर देखिए हमारे पास वक्फ का साइन भी आ गया, हम वक्फ भी कर रहे हैं। और ये तवा छोटा सा हमने देखा था लेसन नंबर 14 में कि जब ये तवा आ जाए तो ये क्या है, ये वक्फ की सूरत है, यहाँ पर ठहरना बेहतर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, गैरुक, यहाँ पर वक्फ करेंगे और वक्फ की सूरत में साइन पता चल गया। और वक्फ हम कैसे करेंगे कि आखिरी हर्फ जो है उस पर देखेंगे कि ज़बर है, तो ज़बर वाले ज़बर ज़ेर पेश जब हमारे पास आखिरी हर्फ पर हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं, तो इससे बढ़ेंगे गैरुक। और यहाँ पर हमारे पास या लीन भी है, या साकिन है और उससे पहले ज़बर है, तो इसको हम थोड़ा आधे अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, गैरुक। ठीक है, तो इसका पूरा पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसकी आज हम तर्जमा भी देखते हैं कि हम इसमें क्या कह रहे होते हैं। तो इसका तर्जमा है, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, खूबियों वाली है और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान ऊंची है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उससे आगे चलते हैं हम सूरत इखलास की तरफ। हमारा जो आज के लेसन का सबसे आखिरी टॉपिक है, सूरत इखलास को तजवीद के साथ देखेंगे हम। जो कलर्स वाला कुरान होता है वो तजवीद सीखने में आपकी मदद करता है, तजवीद वाला कुरान होता है और ये इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लेसन नंबर 7 में हमने इसके बारे में बात की थी। अब सूरत इखलास के हम तजवीद देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है उल, उल, यहाँ पर कौफ, दो डॉट्स वाला कौफ बहुत मोटा पढ़ते हैं, उल। ठीक है, हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु, यहाँ पर लाम आ गया है, अल्लाह वाला लाम, और उससे पहले ज़बर है जो भी मैंने कायदा पढ़ा था, पीछे भी हमने लेसन में पढ़ा है लाम का बयान। तो ये इसको हम बहुत मोटा पढ़ेंगे और लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको थोड़ा लंबा भी करेंगे। कुल हुवल्लाहु, हु, ये हा जो है, ठीक है, हुआ में, और अल्लाहु, इस हा को बहुत अच्छे से अदा करना है, ये हा नहीं है। ठीक है, इसको हा पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, यहाँ पर आगे हा जो हलक से अदा होता है, हा, और उससे आगे है दाल। ठीक है, दाल। अब हमने वक्फ करना है यहाँ पर, तो वक्फ की सूरत में दाल को हम क्या कर देंगे, साकिन। अब यहाँ पर देखें स्टॉपिंग साइन आ गया हमारे पास जीम, जिसके हमने लेसन नंबर 14 में बात की थी। अगर ये छोटा सा जीम आ जाए तो यहाँ पर ठहरना या ना ठहरना दोनों ही जायज़ हैं। तो अगर हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आखिरी हर्फ जो है दाल, दो पेश दुन है इस पर, तो हमने पढ़ा था कि वक्फ की सूरत में अगर दो पेश एंड वाले हर्फ पर आ रही हों तो हम उसको क्या कर देते हैं, साकिन। तो दाल दो पेश दुन को हम क्या कर देंगे, साकिन। साकिन का क्या मतलब है कि हम इसके ऊपर से पेश दोनों हटा देंगे और जज़म का साइन उसके ऊपर आ जाएगा। तो फिर देखिए हम इसको वक्फ करेंगे। ठीक है, तो फिर ये कैसे बनेगा, दाल के ऊपर अब हमारे पास क्या आ गई, जज़म। अब ये कॉन्सेप्ट है कि कलकला वाला, कि जब हमारे पास दाल कुतुबु जद्दीन है, ठीक है, कुतुबु जद्दीन क्या है, हरूफ कलकला, कौफ तो अब आजिम दाल। अब दाल हरूफ कलकला है और जब दाल के ऊपर जज़म आ जाती है तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कलकला करते हैं, हिला कर पढ़ते हैं उस लफ्ज़ को। ठीक है, ताकि उसकी साउंड वापस आए। तो अब हम वक्फ जब करेंगे तो इसको फिर हम इस पर दाल पर कलकला करेंगे। और यहाँ पर आपको ब्लू जो है कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने कलकला करना है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, अहद, अहद। ठीक है, यहाँ दाल की आवाज़ आपको दोबारा से हिला कर पढ़ना है कि दोबारा से आपको सुनाई दे। तो इस पूरी आयत को पढ़ते हैं अब, कुल हुवल्लाहु अहद। उससे अगली देखिए, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। अब यहाँ पर गौर करें कि अल्लाह, लाम मोटा पढ़ी हूँ, हमजा मोटा नहीं पढ़ना। अल्लाह, लाम मोटा पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर इसको लंबा करेंगे। उससे आगे है हा, हा, हुस्समद। ठीक है, यहाँ पर स्वाद, स्वाद बहुत मोटा पढ़ेंगे, अल्लाहुस्समद। अब इससे आगे भी यहाँ पर आपको जीम ही है और इस पर हम लोग ठहर भी सकते हैं, नहीं भी ठहर सकते हैं, दोनों हालतें जायज़ हैं वक्फ की सूरत में। ठीक है, और जब हम एंड पर वक्फ करेंगे तो यहाँ पर ब्लू अब ये कलर है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कलकला होगा। और कलकला क्यों होगा, क्योंकि जब हम वक्फ करेंगे तब कलकला होगा, दाल के ऊपर जब जज़म आ जाएगी। ठीक है, वक्फ कैसे हम करेंगे, एंड वाले हर्फ के ऊपर जब पेश है तो उसको साकिन कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इस पर कलकला करेंगे, अल्लाहुस्समद।
ٹھیک ہے. اگر آپ نے پہلا لیسن نمبر 40 نہیں دیکھا، اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ کیسے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، وقف کی صورتیں کون کون سی اور وقف کی علامات کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے اس لیسن کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس تجوید کو سیکھتے ہوئے صورتوں میں وقف کیسے کرنا ہے. اگلی آیت دیکھیں، لم یلد. لم یلد. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دال کے اوپر، اب یہ دیکھیں دال کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ہم لوگ بلو سائن ہے، یہاں پہ بھی ہم لوگ قلقلہ کریں گے. یہ حروف قلقلہ ہے اور اس کے اوپر جزم آ چکی ہے. اب ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے، اس پر قلقلہ کریں گے. لم یلد. اور اس سے آگے ولم یولد. ولم یولد. اب یہاں پر دیکھیں یو میں جو ہے واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے. ولم یولد. دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. اس پوری آیت کو پڑھیں، لم یلد ولم یولد. یہاں پر دیکھیں دائرے کے اوپر لا ہے تو اس پر نہ ٹھہرنا یا ٹھہرنا دونوں ہی جائز. اب اگلی جو ہمارے پاس آیت ہے وہ دیکھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر یرملون والا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو کیا کر دیں گے، ریموو کر دیں گے، مٹا دیں گے. ٹھیک ہے، ختم کر دیں گے اور یہاں پر ادغام کریں گے، آوازوں کو مدغم کر دیں گے. یَكُنْ لَهُ. یَكُنْ لَهُ. یہاں پر دیکھیں نون ہم نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس یرملون میں سے لام را ہے، جن دو حروف پر ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. تو یہ تھا ہمارے پاس ادغام کا قاعدہ. اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے. اس سے آگے ہے کفوًا. کفوًا احد. احد. ٹھیک ہے، دال ہم نے اینڈ پر جب ہم نے اس کو وقف کرنا ہے تو دال کو ہم نے ساکن کر دینا ہے اور ساکن دال جو ہے دال کتب جدین حروف قلقلہ ہے اور اس کو ہم کیا کر دیں گے، قلقلہ کریں گے. احد. احد. اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر سے دوبارہ سے اس پوری آیت کو، سورت کو ریپیٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اللہ احد. کہو وہ اللہ ایک ہے، یکتا. اللہ الصمد. اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. آج کے لیسن میں ہم نے نماز کا سبق دیکھا جس میں ہم نے نماز کی نیت کرنے کی دعا دیکھی، سورۃ اخلاص اور ثنا کو ہم نے سیکھا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جتنے باقی ہمارے پاس نماز کا سبق رہ گیا ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.